اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ آج الحمدللہ 49واں پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 سے 189 تک کا ہم مطالعہ کریں گے۔ قاری سلمان صاحب نے الحمدللہ قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کے ذریعے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے۔ ہمارے نوجوان ساتھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، قرآن اکیڈمی سے تشریف لاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ آئیے ناظرین کرام، اپنی ترتیب کے مطابق سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان ہم سب کی یاد دہانی کے لیے آئیے قرآن سیکھیں اس حوالے سے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: کثرت تلاوت سے قرآن کریم کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ جتنی تلاوت کریں گے، ایسا نہیں کہ دنیا کی اور کتابوں کی طرح انسان تھک جائے، بلکہ تلاوت سے اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، نورانیت بھی ملے گی، اور جب انسان سمجھ کر کرے گا تو اس کو ہدایت بھی ملے گی۔ صدیوں سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، کبھی بھی پرانا نہیں ہوگا کثرت تلاوت کی وجہ سے۔ یہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنے اور سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، آگے بڑھتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت 187 سے لے کر 189 تک، 187 سے 189 تک کی آیات، آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے: حلال کر دیا گیا تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم ان کے پاس جا کر خیانت کیا کرتے تھے اپنے آپ سے، پس اس نے تم پر نظر کرم فرمائی اور تمہیں معاف فرما دیا۔ پس اب تم ان سے ملو اور طلب کرو جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے نصیب میں، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ نمایاں ہو جائے تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے فجر کے وقت۔ پھر پورا کرو روزہ رات تک، اور نہ ملو بیویوں سے جبکہ تم اعتکاف کرو مسجدوں میں۔ یہ اللہ کی طے کردہ حدود ہیں، پس ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نافرمانی سے بچ سکیں۔ اور نہ کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے، نہ ہی اس مال کو بطور رشوت دے کر حکام تک رسائی کا ذریعہ بناؤ کہ تم کھا لو کچھ حصہ لوگوں کے مال کا ظلم کر کے، جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ حرام ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے بارے میں۔ آپ فرمائیے کہ یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کے تعین اور حج کے اوقات ہیں، اور یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں پیچھے سے داخل ہو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو بچا نافرمانی سے، اور گھروں میں آیا کرو
ان کے دروازوں سے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ناظرین کرام، یہ سورۃ البقرہ کی آیات ہیں 187 سے 189 تک، جن کا آج انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے ترجمہ سمجھنے کی کوشش کی، آئیے اپنی ترتیب کے مطابق آگے چلتے ہیں اور ربط آیات کو جانتے ہیں۔ ربط آیات میں پہلی بات لکھی ہے، گزشتہ آیات میں رمضان اور فرض روزوں کا تذکرہ تھا۔ رمضان کے فرض روزوں کی فرضیت کا بیان ہمارے سامنے آیا تھا۔ آج جو بات ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اب روزے سے متعلق چند مسائل اور زندگی بھر کے روزے کا بیان ہے۔ دو باتیں ہیں، کچھ مسائل کا بیان بھی آئے گا آج کے مطالعے میں، اور زندگی بھر کا روزہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ ناظرین کرام، ربط آیات کے بعد تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ کن موضوعات پر آج گفتگو رہے گی آئیے جانتے ہیں۔ پہلی بات تعارف کے حوالے سے، روزہ اور اعتکاف سے متعلق ہدایات۔ اعتکاف کا بیان بھی رمضان سے متعلق ہے اور اسی مقام پر جو البقرہ کی آیات پڑھ رہے ہیں اس میں آیا ہے۔ دوسری بات تعارف کے حوالے سے، چاند کے ذریعے اوقات کے تعین کا ذکر۔ ہماری بہت ساری عبادات ہیں جن کا تعین چاند کے ذریعے ہوتا ہے، جیسے کہ رمضان کا آغاز اور اختتام بھی، اس کا بیان بھی آئے گا کہ چاند کے ذریعے اوقات کے تعین کا ذکر ہے۔ تیسری بات، نیکی کے خود ساختہ تصور کی نفی۔ حج کے حوالے سے مشرکین میں کچھ غلطیاں تھیں، خود ساختہ تصورات تھے نیکی کے، ان کی یہاں پر نفی کی گئی، اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئیے ناظرین کرام، ربط آیات اور تعارف کے بعد آیات کا تجزیہ کرتے ہیں۔ 187 سے 189 سورۃ البقرہ کی آیات ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 187، مسلمانوں اور یہودیوں کے روزے کا فرق۔ ایک بہت بنیادی فرق، بلکہ دو بنیادی باتیں ہم سمجھیں گے اس فرق کے حوالے سے جو یہاں اشارتاً بیان کی گئی، اس کی تفصیل آگے بیان ہوگی۔ مسلمانوں اور یہودیوں کے روزے کا فرق۔ اس کے بعد اگلی آیت 188 188 سورۃ البقرہ، زندگی بھر کے روزے کا حکم۔ اب وہ کیا ہے اس کو آگے چل کر ہم سمجھیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 189 189 البقرہ، لکھا ہے نیکی کے خود ساختہ تصور کا بیان ہے جو گھڑ لیا تھا مشرکین مکہ نے حج کے حوالے سے، اس کی توجہ یہاں پر دلائی گئی اور ان کی اصلاح کی گئی ہے۔ یہ ہے جو ہم نے ترجمے کے بعد ربط آیات کو جانا، تعارف کو سمجھا اور آیات کا تجزیہ بھی ہم نے کیا۔ اب اپنی ترتیب کے مطابق چلتے ہیں اور ایک ایک آیت پر گفتگو رہے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ آیت 187، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ آئیے ناظرین کرام، البقرہ آیت نمبر 187 اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم ان کے پاس جا کر خیانت کیا کرتے تھے اپنے آپ سے، پس اس نے تم پر نظر کرم فرمائی اور تمہیں معاف فرما دیا، بس اب تم ان سے ملو اور طلب کرو جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے نصیب میں، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ نمایاں ہو جائے تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے فجر کے وقت، پھر پورا کرو روزہ رات تک، اور نہ ملو بیویوں سے جبکہ تم اعتکاف کرو مسجدوں میں، یہ اللہ کی طے کردہ حدود ہیں، پس ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نافرمانی سے بچ سکیں۔ ناظرین کرام، یہ البقرہ کی آیت 187 ہے، طویل آیت ہے، آپ نے محسوس کیا تلاوت میں بھی وقت لگا اور ترجمے کے بیان میں بھی۔ اب آئیے اس آیت میں کئی باتیں ہیں، ان کی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تشریح میں لکھی ہے، روزے کی راتوں میں بیویوں سے تعلق قائم کرنے اور طلوع فجر سے قبل سحری کھانے کی اجازت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی اس امت پر، ورنہ یہود پر کچھ سختیاں زیادہ تھیں،
चुनाचे आगे लिखा है तशरीह में, यहूद को उनके रोज़े की रातों में इन दो उमूर की इजाज़त न थी। क्या मतलब? नंबर एक, वो रोज़े की रातों में शौहर बीवी वाला ताल्लुक़ कायम नहीं कर सकते थे, ज़ौजैन का ताल्लुक़ कायम करना उनके लिए रोज़े की रातों में मना था। नंबर दो, रात को सोते और रोज़ा शुरू हो जाता, कोई सहरी का तसव्वुर नहीं था, रात को सोए और रोज़ा शुरू हो गया। इस उम्मत पर अल्लाह ने बड़ी रहमतें फरमाई हैं, और उन रहमतों में से ये भी कि इन दो मामलात के हवाले से इजाज़त दे दी कि रमज़ान की रातों में हम ज़ौजैन वाला ताल्लुक़ कायम भी कर सकते हैं, और सहरी खाने की तलक़ीन की गई है। हदीस में आता सहूर बरका, सहरी ज़रूर किया करो कि सहरी में बरकत हुआ करती है। अगली बड़ी कीमती बात यहाँ पर दर्ज की गई है, लिखा है ज़ौजैन के ताल्लुक़ के हवाले से खूबसूरत तरीन लफ्ज़ लिबास का इस्तेमाल। नाज़रीन कराम, बहुत मुख्तसर जुमला और एक कीमती लफ्ज़ अल्लाह ने अता फरमाया लिबास का। वो बीवियाँ तुम्हारे लिए यानी शौहरों के लिए लिबास हैं, और तुम शौहर उन बीवियों के लिए लिबास हो। इस वक्त हमारे साथ हमारे नौजवान साथी मौजूद हैं। बहरहाल मेरा खिताब उन लाखों लोगों से है जो स्क्रीन पर इस वक्त हमें सुन रहे हैं। खैर, इनकी भी लर्निंग होगी, हम सब की लर्निंग होनी चाहिए कि कुरान हकीम इतना कुर्ब चाहता है एक शौहर बीवी के दरमियान कि जितना कुर्ब आपके मेरे जिस्म और आपके मेरे लिबास में है। ये आस्तीन है मेरे लिबास की, ये लगी हुई है, चिपकी हुई है मेरे हाथ पर मेरी खाल से। जितना ये कुर्बत का मामला है, अल्लाह ताला शौहर और बीवी के दरमियान इतना ही कुर्ब देखना चाहता है। शैतान तोड़ना चाहता है इन रिश्तों को। हदीस नोट कीजिएगा, मुस्लिम शरीफ की रिवायत में आता है कि शैतान रोज़ाना अपना दरबार लगाता है समंदर पर। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, रोज़ाना शैतान समंदर पर अपना दरबार लगाता है, और उसके चेले आ कर बताते कि आज हमने फ़लाँ को बदी पर लगा दिया, फ़लाँ को नेकी से रोक दिया। शैतान कहता है ठीक है। एक उसका एजेंट खड़ा होकर बताता है कि आज मैंने एक शौहर और बीवी के दरमियान जुदाई डाल दी। क्या कहता है? आज मैंने शौहर और बीवी के दरमियान जुदाई डाल दी। तो शैतान खड़ा होता है और उसको गले लगाता है कि तूने मेरी जानशीनी का हक अदा किया है। नाज़रीन किराम, नोट कीजिए, जब घर टूटते हैं तो शैतान का मंसूबा मुकम्मल होता है, और जब घर जुड़ते हैं और जुड़े रहते हैं तो रहमान की चाहत पर अमल होता है। तो रहमान की चाहत पर अमल होता है। आपको और मुझे गौर करना चाहिए, हम शैतान के मंसूबे को पाए तकमील को पहुंचाते हैं या रहमान की चाहत पर अमल करते हैं। लिबास वो शय जो हमारे जिस्म से करीब तरीन है, लिबास वो शय जो हमें राहत देती है, लिबास वो शय जो हमारी जीनत का इजहार है, लिबास वो शय जो इंसान को मौसम के असरात से बचाता है, लिबास वो शय जो इंसान के उयूब पर पर्दा डालता है, लिबास वो शय जो इंसान के लिए सुकून का बाइस बनता है। लिबास इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक पहनता है, और लिबास पर अगर धब्बा लग जाए तो मोहल्ले वालों को दिखाया नहीं जाता, खामोशी से धोकर साफ कर लिया जाता है। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे, और जितने हमारे मुसलमान भाई बहनें जो आपस में शौहर और बीवी का ताल्लुक़ और रिश्ता रखते हैं, या आइंदा जो जोड़े बनेंगे, इतनी मोहब्बत और क़ुर्बत अल्लाह हमें अता फ़रमाए जो लफ्ज़ लिबास इस्तेमाल फरमा कर अल्लाह ने वाज़े फरमाई हम लोगों के लिए। एक और अहम बात आज हमने ये समझी कि हुदूदुल्लाह का बयान आया। आइए तशरीह का नुक्ता देखते हैं। लिखा है हुदूदुल्लाह के करीब भी ना जाने की तलकीन। एक हुदूद क्या है कि फरमाया कि कुरान कहता है कि फ़ला ताअतदूहा, इन्हें पामाल ना करना, इन्हें क्रॉस ना करना। या आया फ़ला तक़रबूहा, इनके करीब भी ना जाना। नाज़रीन किराम, बहुत अहम बात है। कभी कुरान कहता है हुदूद को पामाल ना करो, यहाँ कुरान कहता है हुदूद के करीब भी ना जाओ। हुदूद से मुराद अल्लाह की हराम करदा बातें भी हैं। इसीलिए हमने आगे लिखा है तशरीह निकात में कि हुदूद का मामला सज़ाओं तक महदूद नहीं है। जो सज़ाएं अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई उनको भी हुदूद कहा जाता है, लेकिन हुदूद हलाल हराम से मुताल्लिक़ा उमूर में भी हैं। जिन बातों को अल्लाह ताला ने हराम करार दे दिया वो अल्लाह की हुदूद हैं, उनसे दूर ही रहना चाहिए। जैसे कुरान सूरह बनी इसराइल में कहता है कि ला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी ना जाओ। ये नहीं कहा कि ज़िना ना करो, वो तो बचने ही बचना है, बल्कि मज़ीद कहा कि ज़िना के करीब भी ना जाओ। वो तमाम मीन्स, वो तमाम ज़राए कि जिनको इख्तियार करके इंसान ज़िना जैसे हराम काम में मुलव्विस हो जाएगा, उनसे भी दूर रहने की तलक़ीन की गई। तो हराम में मुलव्विस होना तो बहुत दूर की बात, उसके करीब भी ना जाओ, इसकी तलक़ीन
اللہ رب العالمین نے ہمیں فرمائی ہے۔ ہم سورۃ البقرہ کی آیت 187 کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور وقت سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ صرف سزاؤں کو ہی حدود نہیں کہا جاتا، اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کو حرام قرار دیا وہ بھی حدود ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ نہ صرف یہ کہ ان کا ارتکاب نہیں کرنا بلکہ ان سے دور ہی رہنا ہے، جیسے کہ قرآن سورہ بنی اسرائیل میں کہتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ مزید اس آیت میں جو ذکر آیا وہ اسکرین پر دیکھتے ہیں، تشریح نکات کے حوالے سے اعتکاف کا تذکرہ قرآن حکیم میں یہ واحد مقام ہے سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں کہ رمضان اور اس کے روزوں کے بارے میں اور اس سے متعلقہ جو کچھ بھی قرآن میں بیان ہوا وہ اسی ایک رکوع میں البقرہ رکوع نمبر 23 میں، جس کا اس وقت ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ رمضان ہی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اعتکاف کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا اسی آیت میں۔ آگے لکھا ہے ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں۔ ایک سال آپ نہ فرما سکے تو آئندہ سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا۔ یہ مستقل سنت رہی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ ناظرین کرام، بات کو آگے بڑھاتے ہیں، سورۃ البقرہ آیت 188 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آئیے ترجمہ جانتے ہیں سورۃ البقرہ آیت 188 کا۔ ارشاد ہوا اور نہ کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے، نہ ہی اس مال کو بطور رشوت دے کر حکام تک رسائی کا ذریعہ بناؤ کہ تم کھا لو کچھ حصہ لوگوں کے مال کا ظلم کر کے، جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ حرام ہے۔ یہ ہے ناظرین کرام سورۃ البقرہ آیت 188۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تشریح میں جو درج کی گئی ہے وہ یہ ہے روزہ اور دعا کے ذکر کے بعد مال حرام کی ممانعت کا بیان ہے۔ روزے کی فرضیت کا بیان آیا، اللہ کو پکارنے کا بیان آیا، تو روزے کا ذکر بھی آ گیا، دعا کا بیان بھی آ گیا، اب مال حرام کی ممانعت کا بیان آیا کہ مال رشوت کے طور پر دے کر حکام تک رسائی حاصل کرنا اور لوگوں کا مال ہڑپ کرنا یہ جائز نہیں، یہ تو حرام ہے۔ تو روزے کا بیان، دعا کا بیان آیا، اور اس کے بعد مال حرام کی ممانعت کا بیان آیا۔ کیوں؟ لکھا ہے آگے عبادات اور دعائیں اسی صورت میں قبول ہوں گی جب انسان حرام سے بچا رہے، ورنہ مال حرام کے ساتھ عبادات یا دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ چنانچہ ایک حدیث آگے دیکھیے گا، ناظرین کرام بہت توجہ سے سماعت فرمائیے، بلکہ اسکرین پر آپ خود پڑھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی لمبا سفر طے کرتا ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ خاک آلود ہے، اور وہ بیت اللہ پہنچ کر ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے یا رب یا رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اور حرام سے اس کی پرورش ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے؟ استغفر اللہ۔ لباس حرام کا، کھانا پینا حرام کا، پرورش حرام سے ہوئی، چاہے بیت اللہ ہی پہنچ جائے، ہاتھ اٹھا کر پکارے اللہ تعالیٰ کو، لمبا سفر کر کے کیوں نہ پہنچے، لیکن دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور فرمان ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ آج ہمارا یہ جو معاملہ ہے، یتیموں کا مال بھی ہڑپ کرو، بیواؤں کا مال بھی ہڑپ کرو، چوری ڈاکے ڈال کر بھی مال ہڑپ کرو، قوم کا پیسہ جو ہے وہ لوٹ لو، اس کے بعد جا کے حج کر لو، عمرے ادا کر لو، یہ حرام کی کمائی، یہ وبال جان بن جائے گی قیامت کے دن۔ حدیث مسلم شریف میں مال حرام سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو مال حرام کی نحوست سے اور مال حرام کی ہر شکل سے محفوظ فرمائے۔ آخری قیمتی بات لکھی ہے، زندگی بھر کا روزہ۔ دیکھیے ایک رمضان کا روزہ ہوتا ہے، اس میں ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں 13 14 15 16 گھنٹے کے لیے، جو بھی ہر علاقے کے اعتبار سے اوقات ہوتے، ہم حلال چیزیں چھوڑ دیتے۔ رمضان کا یہ روزہ ہے، پوری زندگی کا روزہ کیا ہے؟ حرام کو چھوڑ دیا جائے۔ یہی مشق تو کرائی جاتی ہے
اگر تم حلال کو چھوڑ دے تو جو کہ بہت وسیع ہے، اللہ کی نعمتوں کا شمار ممکن نہیں، تو حرام کو تو چھوڑ دو، چند ہی باتیں قرآن اور حدیث میں حرام کی گئی ہیں۔ تو زندگی بھر کا روزہ حرام سے اپنے آپ کو بچانا اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ پوری زندگی کا روزہ رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے مطالعے کی آخری آیت ہے البقرہ آیت 189 189۔ آئیے سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ ترجمہ سمجھتے ہیں۔ البقرہ آیت نمبر 189 ہے۔ ارشاد ہوا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے بارے میں، آپ فرمائیے کہ یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کے تعین اور حج کے اوقات ہیں، اور یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں پیچھے سے داخل ہو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو بچا نافرمانی سے، اور گھروں میں آیا کرو ان کے دروازوں سے، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا البقرہ آیت نمبر 189 کا۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ چاند کی اہمیت کا ذکر لکھا ہے، تشریح میں ہم نے چاند کی اہمیت کا ذکر ہے، یہ اوقات معلوم کرنے اور خاص طور پر حج کی عبادت کے وقت کا تعین کرتا ہے۔ ایک تو چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں سے ہم اوقات کا تعین کرتے ہیں، مہینوں کا بھی، اور عبادات میں سے حج کا بھی تعین چاند کی تاریخ کے اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ ہم نے پچھلی آیات میں رمضان کے روزوں کے بارے میں سمجھا، اب حج کے حوالے سے تذکر آیا، یوں بڑی بڑی عبادات کا مستقل بیان سورۃ البقرہ میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اگلی بات، مشرکین کے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے حوالے سے غلط عقائد کی تردید، وہ غلط تصورات رکھتے تھے اور بیجا رسومات انہوں نے بنا رکھی تھیں، ان سب کی نفی کی گئی۔ چاند کی ان تاریخوں کا ایک اہم مقصد بیان کیا گیا کہ اس سے اوقات کا تعین کیا جاتا ہے، خاص طور پر حج کے ایام کا بھی تعین کیا جاتا ہے۔ اگلی بات لکھی ہے ان کی ایک خود ساختہ نیکی کے حوالے سے، مشرکین اگر احرام باندھ لیتے اور اگر مجبوراً گھروں میں داخل ہونا پڑتا تو دروازے کے بجائے پچھلے راستے سے داخل ہوتے۔ اب یہ خواہ خواہ کی ایک بات انہوں نے ایجاد کر لی، احرام باندھ کر نکل کے کچھ یاد آیا، اوہ وہ تو میں بھول گیا، چلو لے کر آ جاؤں گھر سے، تو اب سامنے سے نہیں آئیں گے۔ مہذب طریقہ کیا ہے؟ دروازے سے آؤ، نہیں پیچھے سے دیوار پھلانگ کر یا کھڑکی سے کود کر آئیں گے۔ یہ روش انہوں نے اختیار کر رکھی تھی۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے یہ ظاہر کی باتوں کو تم نے اپنی منچاہی باتوں کے طور پر کیوں اختیار کر لیا؟ جو چاہو حلال کر لو، جو چاہو حرام کر لو۔ یہ خود ساختہ تصورات اللہ کے قابل قبول نہیں۔ ظاہر کے معاملات بھی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق ہونے چاہیے، تاہم ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی بھی اہمیت ہے۔ چنانچہ آگے لکھا ہے ہم نے تشریح میں، اسلام باطن اور نیت پر بہت زور دیتا ہے۔ انما الاعمال، ہاں، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو ظاہر کا معاملہ بھی درست ہے اور باطن کا معاملہ بھی درست رہنا چاہیے۔ تشریح کی ذیل میں آخری بات لکھی ہے، اصل نیکی تقوی ہے، نہ کہ گھروں میں عقب سے یعنی پیچھے سے داخل ہونا۔ بتائیں نا، اصل نیکی تو متقی آدمی کی ہے، خود ساختہ باتوں کو اختیار کر لینا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ ہم نے آیت البر بہت تفصیل سے سمجھی تھی۔ ناظرین کرام، البقرہ آیت 177 اس کو عنوان دیا گیا آیت البر، وہ آیت جس میں بر یعنی نیکی کی حقیقت کو بیان کیا گیا، اس کو ذہن میں لے کر آئیے۔ یہ جو خود ساختہ تصورات کبھی وہ اختیار کرتے تھے، کبھی آج ہمارے معاشرے میں اختیار کر لیے جاتے ہیں، دین کی تعلیم ایک طرف، من چاہی باتوں کو دین سمجھ لیا جائے، یہ غلط ہے۔ بلکہ نیکی اصل میں وہ ہے جو اللہ کے نزدیک نیکی ہو۔ تو ان کو کہا گیا کہ اصل نیکی ہے تقوی، نہ کہ گھروں میں عقب سے داخل ہونا۔ تو یہ حج کا بھی بیان آیا، چاند کا بھی ذکر آیا، اور ان کی خود ساختہ جو نیکی انہوں نے بنا رکھی تھی یا تصورات گھڑ رکھے تھے، اس کا رد بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا مطالعہ تو مکمل ہو گیا، تاہم آپ کے علم میں ہے کہ کچھ سوالات ہم اپنے ساتھیوں سے بھی لیتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنے ساتھیوں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کیا سوالات آج ان کے ذہنوں میں ابھرے ہیں۔ جی حافظ حارث صاحب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں۔ آئیے پوچھتے ہیں کہ کیا سوال کرنا چاہیں گے ہم سے۔ جی آج کا میرا یہ سوال ہے کہ اعتکاف صرف رمضان میں ہو سکتا ہے یا پھر اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے؟ ماشاءاللہ، آپ رمضان کے علاوہ کرنا چاہتے ہیں؟ ویسے
माशाअल्लाह। जी नाज़रीन किराम, बड़ा खूबसूरत सवाल है कि क्या रमज़ान में ही एतिकाफ़ हो सकते हैं, रमज़ान के अलावा भी? जो सुन्नत एतिकाफ़ है वो तो वही है जो रमज़ान अल मुबारक के आखिरी अशरे में होता है। हाँ, नफली एतिकाफ़ तो हम चंद मिनट्स का भी कर सकते हैं। जब भी मस्जिद में दाखिल हो एतिकाफ़ की नीयत कर लें, 5 मिनट रुके, 15 मिनट रुके, आधा घंटा रुकें, जितना देर रुके रहेंगे मस्जिद में एतिकाफ़ का सवाब मिलता रहेगा। तो नफल एतिकाफ़ तो कभी भी हो सकता है जब हम चाहें मस्जिद में दाखिल हो और उसकी नीयत कर लें तो इंशाअल्लाह अजर मिलेगा। सुन्नत एतिकाफ़ वही है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में फरमाया करते थे। जी आबिद, आपका कोई सवाल? जी, आयत नंबर 189 में चांद के ज़रिए तारीख़ों के तयन करने का जिक्र आया, तो सूरज के ज़रिए से तारीख़ों के तयन करना क्या गलत होगा? माशाअल्लाह, बड़ा दिलचस्प सवाल है कि यहाँ चांद का जिक्र आया तो क्या सूरज के ज़रिए तयन करना गलत होगा? नहीं, गलत नहीं होगा, बल्कि हम जानते हैं कि एक शमसी कैलेंडर होता है और एक कमरी कैलेंडर होता है। एक वो साल है जो जैन से दिसंबर तक है, वो सूरज की मूवमेंट के अतबार से हम मुतय्यन करते हैं और मुतय्यन शुदा है, और एक वो है जिसको हम कमरी कैलेंडर कहते हैं, ल्यूनर कैलेंडर कहते हैं, जो चाँद की गर्दिश के अतबार से होता है। हाँ, हमारे दीन के कुछ अहकामात तो चाँद की तारीख़ के साथ मुतय्यन हैं। रमज़ान का आगाज़, रमज़ान का इख्तिताम, ईद उल फितर का तयन, ईद उल अज़हा का तयन, हज के अय्याम का तयन, किसी खातून जो कि बेवा हैं उनकी इद्दत की मुद्दत का तयन, इसी तरह ज़कात के हवाले से साल का तयन करेंगे तो किस तारीख़ के अतबार से करेंगे? चाँद की तारीख़ के अतबार से। तो यूँ हमारी शरीयत के बहुत सारे अहकामात चाँद की तारीख़ से मुतय्यन होते हैं या उनका फ़ैसला किया जाता है। लेकिन अगर शमसी कैलेंडर हम जैसे कि इस्तेमाल करते हैं तो कोई मना नहीं है। सूरह यासीन का अगर हम मुताला करें तो कुरान हकीम सूरज की गर्दिश का जिक्र भी करता है और चाँद की गर्दिश का जिक्र भी करता है, और दोनों के बारे में कहता है कि दोनों के ज़रिए से हिसाब किताब तुम लगाते हो। तो दोनों जायज़ हैं, लेकिन शरीयत ने जिन अहकामात के तयन के लिए चाँद की तारीख़ का कहा, वहाँ चाँद ही की तारीख़ को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। माशाअल्लाह, बड़े कीमती सवालात हमारे सामने आए। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मुख्तसर चंद सेगमेंट आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले कुरानी मालूमात। आइए आज का नुक्ता पढ़ते हैं और देखते हैं। हिजरत से कबल तकरीबन 13 बरस तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई, बाद में भी हुई, परेशान ना होइएगा। हिजरत से कबल हमारी मुराद क्या है? वो जिसको मक्की दौर कहते हैं। तो मक्की दौर का 13 बरस का मामला और हिजरत से कबल 13 बरस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती रही, वो मक्के के 13 बरस का मामला बनता है। नाज़रीन किराम, अगला सेगमेंट हमारा मुख्तसरन होता है हासिल मुताला। आज हमने क्या समझा, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत आसानियाँ अता फरमाई हैं। यहूद के लिए 2 पाबंदियाँ थीं, हमारे लिए नहीं है। रमज़ान की रातों के हवाले से बात आ चुकी है। दूसरी बात, ज़ौजैन में इतना कुर्ब होना चाहिए जितना जिस्म और लिबास में होता है। खूबसूरत तरीन लफ्ज़ अल्लाह ने लिबास हमें अता फरमाया इस रिश्ते के कुर्ब को बयान करने के लिए। तीसरा नुक्ता हासिल मुताला में है, माल हराम इबादात और दुआ की कबूलियत में रुकावट है। अक्सर लोग कहते हैं दुआएं कबूल नहीं होती। एक बहुत बड़ी वजह माल हराम है जिसकी वजह से दुआएं कबूल नहीं होती। आखिरी बात हासिल मुताला के ज़ेल में लिखी है, बातिन और नीयत की दुरुस्ती अल्लाह का महबूब बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर भी सही हो और बातिन भी ठीक हो, नीयत भी ठीक हो, तो बंदा अल्लाह के यहाँ महबूब बन सकेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अपने महबूब बंदों में शामिल फरमाए, आमीन। नाज़रीन किराम, अगला हिस्सा जायज़ा। कहाँ हम खड़े हैं, आइए मुताला करते हैं और सोचते हैं। पहली बात लिखी है, क्या हम ज़ौजैन से मुताल्लिक़ा उमूर में अल्लाह ताला की हिदायत को मलहूज़ रखते हैं? आज तो लोग कहते हैं, कभी शौहर कहता है मैं बड़ा हूँ, ओ भाई सबसे बड़ा अल्लाह है। कभी बीवी कहती है हमारे फ़लाँ ख़ानदान में तो ऐसा होता है, फ़लाँ ख़ानदान को छोड़ें, अपने ख़ानदान को, अपने घर को बना कर रखें। अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम ने जो तालीमात अता फरमाई उसको सामने रखें तो घराने मजबूत होंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात, जायज़े के अतबार से क्या हम माल हराम से बचने और माल हलाल पर इक्तिफ़ा करते हैं? हराम की नहूसत तो पता चल गई, माल हराम से पला हुआ जिस्म जहन्नम में जाएगा, अल्लाह उससे हमें बचाए और हलाल पर इक्तिफ़ा करने और क़नाअत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिरी बात, जायज़े के अतबार से क्या हम नेकी के हवाले से अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
ہدایات کی پیروی کرتے ہیں۔ مشرکین نے تو خود ساختہ تصورات گھڑ لیے تھے نا نیکی کے بارے میں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ رب العالمین کے کلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر نیکی کی روش اختیار کرنی ہے۔ ناظرین کرام، آخری دو باتیں، گزشتہ سوال کا جواب۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے سوال رکھا تھا آپ کے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول کے اعتبار سے پہلی مکمل سورت کون سی نازل ہوئی؟ پہلی مکمل سورت جو نازل ہوئی نزول کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الفاتحہ۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، قرآن کریم کا دل کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ بہت مشہور بات ہے، قرآن کریم کا دل کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کا جواب پیش کریں گے۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تجسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تجسیم ہو